بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ کورونا کی نئی لہر، اٹلی کے تمام ڈسکو نائٹ کلب بند کر دیے گئے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ٹیلی فون لائنز کھول دی گئیں۔ مقبوضہ وادی میں بھارت نواز سیاستدان بھی یوم آزادی کی تقریبات سے غیر حاضر۔ 3 طالبان ہمارے شہریوں کو مارنے میں ملوث ہیں، رہا نہ کیا جائے، فرانس کا احتجاج۔ ہم پابندیوں اور دھمکیوں کے سامنے جھکیں گے نہیں، ترک صدر۔ غریب لوگ کورونا سے مرنے والوں کی باڈیز سائیکلوں پر لے جانے پر مجبور۔ متحدہ عرب امارات کے بعد بحرین اور عمان بھی تیار، اسرائیلی انٹیلیجنس کا اعلان۔ ترک خاتون اول سے ملاقات پر عامر خان کو غدار قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان کو بھی اسرائیل کو تسلیم کرنے کی آفر۔ امریکہ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں لگانے کا حق کھو چکا ہے، یورپی یونین۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی ضمانت پر سوالات اٹھا دیے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور انٹیلیجنس چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کا سعودی عرب میں استقبال۔ پاؤں کا مساج صحت کے لیے جادوگر۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ اٹلی میں خاص طور پر نوجوانوں میں کورونا سے متاثر ہونے کی ایک نئی لہر کے پیش نظر روم حکومت نے ملک میں تمام ڈسکو اور نائٹ کلبوں کو بند کر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس پابندی کا اطلاق چھٹیوں کے دوران ساحلوں پر ڈانس پارٹیوں اور رقص کی تمام اجتماعی تقریبات پر بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ رات کے وقت تمام عوامی مقامات پر چہرے پر حفاظتی ماسک پہننا بھی لازمی کر دیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل معاہدے کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان ٹیلی فون لائنز کھول دی گئی ہیں، جس کے بعد عرب امارات سے بآسانی اسرائیل میں کسی بھی نمبر پر فون کیا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل دونوں ممالک کے شہریوں کے لیے ٹیلی فونک رابطہ ممکن نہیں تھا۔ دوستو، اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدہ طے پایا تھا، جس کے تحت دونوں ممالک کے درمیان سفارتی تعلقات مکمل طور پر معمول پر آ جائیں گے۔ اسرائیلی وزیر مواصلات نے ٹویٹر پر متحدہ عرب امارات کو ٹیلی فون لائنیں کھولنے پر مبارکباد دی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد سے متعدد معاشی مواقع پیدا ہوں گے اور اس قسم کے اعتماد بحال کرنے والے اقدامات دونوں ممالک کے مفادات کے فروغ کے لیے ضروری ہیں۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ مقبوضہ وادی سے تعلق رکھنے والے بھارت نواز سیاستدان زیادہ تر بھارت کے یوم آزادی کی تقریبات سے دور رہے، روایتی مبارکباد دینے سے گریز کیا اور کچھ تو یوم آزادی کی تقریبات منعقد نہ ہونے پر مذاق اڑاتے رہے۔ بھارت نواز سیاستدانوں نے یہ رویہ پچھلے سال مقبوضہ وادی کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کرنے پر اپنے غم و غصے کا اظہار کرنے کے لیے اختیار کیا ہے۔ لوک سبھا کے رکن محمد اکبر لون نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وہ 15 اگست کو یوم آزادی نہیں مانتے۔ محمد اکبر لون کا مزید کہنا تھا کہ ان کے اور ہمارے درمیان تعلقات خراب ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ہمارے کوئی تعلقات نہیں ہیں، ہم ان کو کیسے قبول کر سکتے ہیں۔ ٹیلی گراف اخبار نے لکھا ہے کہ 2 درجن سینئر سیاستدانوں، جن میں عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور کانگریس کے رہنماؤں جیسے غلام نبی آزاد اور غلام احمد میر کے ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کیے تو کسی پر بھی مبارکباد کے الفاظ نہیں تھے۔ اخبار نے لکھا کہ کچھ لوگوں نے تو یوم آزادی کی تقریبات میں لوگوں کی شرکت کا مذاق اڑایا۔ فرانس نے احتجاج کرتے ہوئے افغان حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فرانسیسی شہریوں کو مارنے کے الزام میں گرفتار 3 طالبان کمانڈروں کو رہا نہ کرے۔ دوستو، یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب کابل نے زیر حراست 400 طالبانوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس کا مزید کہنا تھا کہ ہم افغان حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کی سنگین پامالیوں میں ملوث طالبان کی رہائی کا فیصلہ واپس لے۔
ترکی کی جانب سے تیل کی تلاش کے لیے ایک بحری جہاز بھیجے جانے کے بعد ترکی اور یونان کے درمیان تناؤ میں اضافہ ہوا ہے۔ ترکی نے کہا ہے کہ وہ پابندیوں یا دھمکیوں کو خاطر میں نہیں لائے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ بین الاقوامی کوششیں ترکی کو بحیرہ روم کے متنازع پانیوں میں توانائی کی تلاش سے نہیں روک سکیں گی۔ ترک صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہم پابندیوں اور دھمکیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم اپنے سمندری علاقے پر ڈاکہ زنی کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ بھارت میں کورونا کے مریض 26 لاکھ سے تجاوز کر گئے ہیں، جبکہ ہر روز اس میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور ممکنہ طور پر بھارت میں طبی سہولیات اور آلات کی کمی ہو گئی ہے، جس سے شہری شدید مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ لوگ اپنے پیاروں کی باڈیز کو سائیکلوں پر باندھ کر لے جانے پر مجبور ہیں۔ ٹائمز آف انڈیا نے اپنے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ میں ویڈیو جاری کی ہے جو کہ تیزی کے ساتھ وائرل ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 افراد کورونا سے بچاؤ لباس پہن کر سائیکل پر کچھ رکھ کر لے جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ سائیکل پر کوئی سامان نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے کسی عزیز کی باڈی ہے جس کے بارے میں شبہ ہے کہ اس کی موت کورونا سے ہوئی تھی۔ یہ ویڈیو بھارتی ریاست کرناٹکا کے شہر بیلا گیوی کے ہے، جہاں محکمہ صحت کے اہلکاروں نے باڈیز لے جانے کے لیے ایمبولینس فراہم کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد کورونا سے مرنے والے کی باڈی کو اس کے رشتہ دار سائیکل پر رکھ کر لے جا رہے ہیں۔ دوستو، بھارت میں اس وقت کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 26 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے، جبکہ 51,000 سے زائد افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اسرائیل کی انٹیلیجنس کے وزیر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے بعد عمان اور بحرین بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کریں گے، جبکہ اگلے برس تک کئی مسلمان ممالک سے معاہدے ہو جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بالخصوص افریقی مسلمان ممالک سے امن معاہدے ہو جائیں گے۔ اس حوالے سے سوڈان سر فہرست ہے۔ بالی ووڈ اداکار عامر خان ان دنوں اپنی فلم لال سنگھ چڈھا کی شوٹنگ کے لیے ترکی میں موجود ہیں، جہاں خاتون اول امینا اردوان سے ان کی ملاقات پر بھارتیوں نے سوشل میڈیا پر اداکار کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ استنبول میں خاتون اول کی رہائش گاہ پر ہونے والی اس ملاقات کے لیے عامر خان کی جانب سے خود درخواست کی گئی تھی۔ عامر خان نے ترک خاتون اول کو فلم لال سنگھ چڈھا کی شوٹنگ کے دوران فلم کے سیٹ پر آنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے کہ بھارت جیسے مقامات یہی مل جائیں گے۔ بعد میں ترک خاتون اول نے ملاقات کی تصاویر ٹویٹر پر شیئر کی اور عامر خان کی ترکی آمد کے مقصد پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ دوستو، ان تصاویر کے وائرل ہونے کی دیر تھی کہ بھارت میں عامر خان کے خلاف سوشل میڈیا پر نفرت انگیز پیغامات پوسٹ کرتے ہوئے اداکار کو ملک دشمن قرار دے دیا گیا۔ یہی نہیں، بھارتی ہندوؤں نے اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات سے انکار، ترکی کی جانب سے مقبوضہ وادی میں بھارتی تسلط کی مخالفت اور اس حوالے سے پاکستان کے موقف کی حمایت کو جواز بنا کر بھی عامر کی اس ملاقات پر ٹویٹ کیے گئے۔ سینئر تجزیہ کار صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بڑا لالچ دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے لالچ اور دباؤ دونوں مسترد کر دیے ہیں۔ عمران خان ابھی تک اس معاملے پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے۔ حامد میر کا کہنا تھا کہ عمران خان پر 2 سالوں میں شدید دباؤ رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے۔ عمران خان کو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے بہت زیادہ لالچ بھی دیا گیا تھا۔ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوئے ہیں، ابھی تک اس معاملے پر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ حامد میر کا مزید کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ عمران خان پر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے کتنا دباؤ تھا، لیکن عمران خان نے کوئی سودے بازی نہیں کی۔ دوسری جانب سینئر تجزیہ کار صابر شاکر کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات اسرائیل معاہدے میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا بڑا کردار ہے۔ سعودی عرب کی نوجوان نسل اسرائیل کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتی ہے۔ سعودی عرب کی نئی نسل کو سعودی ولی عہد لیڈ کر رہے ہیں۔ صابر شاکر کا کہنا تھا کہ جو ملک مستقبل میں اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں ان میں بحرین، عمان، کویت، سعودی عرب، مراکش، سوڈان شامل ہیں۔
یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے کہا ہے کہ امریکہ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیاں لگانے کا حق کھو چکا ہے۔ دوستو، صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں بحال کرنے کی دھمکی دی تھی۔ یورپی یونین کے خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل کا کہنا تھا کہ امریکہ 2018 میں ایران معاہدے سے علیحدہ ہو چکا ہے، اس لیے ایران پر پابندیوں کے لیے اقوام متحدہ کو استعمال نہیں کر سکتا۔ سلامتی کونسل میں ایران مخالف قرارداد کی ناکامی کے بعد صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیاں لگانے کا اعلان کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے العزیزیہ کیس میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی ضمانت پر سوالات اٹھائے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے سابق وزیر اعظم کے وکیل سے استفسار کیا کہ یہاں پر نواز شریف کی 2 اپیلیں زیر التوا ہیں۔ 8 ہفتے کی ضمانت کا کیا سٹیٹس ہے؟ کیا آپ کی وہ ضمانت ختم ہو چکی ہے؟ بظاہر اس عدالت کے فیصلے کی حد تک ملزم اشتہاری ہو چکا ہے۔ اگر آپ کی ضمانت کینسل ہے تو اس پر ملزم کا سٹیٹس کیا ہے؟ نواز شریف کی سزا جو معطل کی گئی تھی وہ برقرار ہے یا نہیں، یہ بتائیں۔ جبکہ دوسری طرف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے کہ ملزم کی اس عدالت کی جانب سے دی جانے والی ضمانت غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ نواز شریف کی سزا 8 ہفتوں کے لیے معطل کی تھی۔ پاکستانی چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ اہم دورے پر سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض پہنچے تو پیر کی صبح جب وہ ریاض کے ہوائی اڈے پر پہنچے تو ان کے ساتھ پاکستانی انٹیلیجنس چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ ایئرپورٹ پر ان کا استقبال سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر راجہ علی اعجاز اور دیگر اعلیٰ حکام نے کیا۔ اس دورے کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان سعودی عرب تعلقات بہترین ہیں اور بہترین رہیں گے۔ اب تک سامنے آنے والی تفصیلات کے مطابق پاکستانی چیف اعلیٰ سعودی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ملکوں کے درمیان قائم درینہ برادرانہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے لیے بات چیت ہوگی۔ پیروں کا مساج پرسکون نیند کے لیے بہترین ہے۔ پیروں کے مساج سے پورے دن کی بھاگ دوڑ سے ہونے والی تھکن اتر جاتی ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں پیروں کا مساج بہت مقبول ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو یہ صحت کے لیے کتنا مفید ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے اگر پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو جسم میں خون کی روانی متاثر نہیں ہوتی، آکسیجن جسم کے تمام حصوں تک پہنچ جاتی ہے۔ پاؤں کا مساج پرسکون نیند کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ ذہنی دباؤ بے خوابی کو دور کر کے دماغ کو پرسکون کر دیتا ہے۔ زیادہ تر کھڑے ہو کر کام کرنے والے افراد کے پاؤں میں سوجن ہو جانا ایک عام سی بات ہے۔ اگر سونے سے پہلے پاؤں کا مساج کر لیا جائے تو سوجن صبح تک ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے انگوٹھوں کے دونوں جانب اگر مساج کر لیا جائے تو یہ آپ کی بھوک کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کے دانت میں تکلیف ہے تو پاؤں کی دوسری، تیسری اور چوتھی انگلیوں کے مساج سے دانت کے درد میں آرام پہنچتا ہے۔ کان کے درد ہونے کی صورت میں پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی کا مساج فائدے مند ثابت ہوتا ہے۔ دن بھر کی تھکن کے بعد رات کو پاؤں کا مساج پورے جسم کی تھکن کو کم کر کے آرام پہنچاتا ہے۔ اگر آپ مسلسل تناؤ کا شکار ہیں تو انگوٹھے کے نیچے والی جگہ کو ضرور دبائیں۔ اگر آپ ایڑیوں کے درمیان والی جگہ کو دبائیں گے تو یہ جسم سے تمام زہریلے مادوں کو نکالنے میں بہت مدد دے سکتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔